اس इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। MKM शामिल है, उसके ऊपर उनको मज़ीद ब्रीफिंग भी जो है वो दी जाएगी और उनसे हमने तायद भी मांगी है अपने इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे के लिए, जो उन्होंने ग्रेशियसली जो है वो दी है, और उन्होंने कहा है कि वो इस एजेंडे में वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इलेक्शन के जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर हमारी जो एक बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है वो चली आ रही है, और हम ये समझते हैं कि जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको हम एक शफाफ नहीं कर लेते, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक जिसके ऊपर जो एतराज़ात है इलेक्शन पे, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद जो काबीना को ब्रीफिंग दी गई उसमें जो अशिया की जो इस वक्त तकाबली अशिया, ज़रूरी अशिया की जो तकाबुल है वो किया गया है। उसमें एक तो हम तकाबुल करते हैं पिछले हफ्तों के साथ, और अब हमने साथ सिलसिला ये भी किया है कि जो रीजनल ममालिक हैं, रीजनल ममालिक से हमारी मुराद ये है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और अगले हफ्ते से शायद श्रीलंका भी इसमें शामिल हो जाएगा, इन ममालिक से तकाबुल करते हैं हम अपनी अशिया का। और आज भी जो सूरत हाल जो है वो पेश की गई, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। तेल जो है वो पाकिस्तान, जो तेल जहाँ पे पैदा नहीं होता उन ममालिक में पाकिस्तान में तेल इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ता है, और जिस तरीके से इस वक्त कीमतें ऊपर जा रही हैं उनमें हमारा जो है वो देखना पड़ेगा कि कितनी देर हम तेल की कीमतों को सस्टेन रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है, हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है, बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है, और अफगानिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे का है। जो पल्स ग्राम जो है वो यानी जो मूंग ग्राम जो है पल्स यानी जो चना है वो 146 रुपये 77 पैसे का पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में ये 166 रुपये का है, और बांग्लादेश में 224 रुपये का है। इसी तरीके से जो माश की दाल है वो पाकिस्तान में 245 रुपये 245 रुपये 84 पैसे की है पर केजी, हिंदुस्तान में ये 244 रुपये की है, बांग्लादेश में ये 334 रुपये की है, और अफगानिस्तान में 214 रुपये की है। इसी तरीके से जो प्याज है वो पाकिस्तान में 47 रुपये 14 पैसे का आ रहा है इस वक्त 1 केजी, हिंदुस्तान में 95 रुपये का है, बांग्लादेश में 121 रुपये का। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी, और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपये का है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपये 73 पैसे का है, हिंदुस्तान में 258 रुपये का है, और बांग्लादेश में 180 रुपये का। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस वक्त हमारी रीजन में, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज़्यादा है, तो गुर्बत की शरह भी हमसे ज़्यादा है, और कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। अच्छा, जो इस वक्त जो प्राइमरी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। वीट फ्लोर जो है वो रावलपिंडी में इस वक्त 1100 रुपये का मिल रहा है, और कराची में ये 1470 रुपये का बैग है 20 केजी का। रावलपिंडी में इस वक्त 1100 जो है रुपये का ये मिल जाता है, और जो इस वक्त कराची में 1470 रुपये का है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये केजी पे है, और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। इसी तरीके से जो मूंग की दाल है वो पंजाब में 148 रुपये की है, और कराची में 196 रुपये की है। इसी तरीके से जो पल्स है ये जो ग्राम है वो 153 रुपये की है यहाँ पे, और कराची में 164 रुपये की है। सो बुनियादी तौर के ऊपर मैं एक इसका जो मकसद है आपको बताने का वो ये है कि मसला ये हो रहा है कि जो सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। हमने पहले भी किया, उन्होंने गंदम की
پہلے گندم خریدی نہیں، پھر گندم کی ریلیز لیٹ کر دی، جس کی وجہ سے پورا ہمارا جو ایس پی آئی ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ آئندہ جب مہنگائی کے اوپر وہ جلوس نکالیں تو مراد علی شاہ صاحب کی جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اس کے سامنے پیپلز پارٹی جلوس نکالا کرے، تاکہ پتہ بھی ہو کہ کون ذمہ دار ہے اور کیوں یہ مہنگائی ہو رہی ہے. سو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو اپنے جو انتظامی معاملات ہیں ان کے اوپر دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان کی وجہ سے پورا جو کراچی اور سندھ کا باقی جو تمام علاقے ہیں سندھ کے وہ اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہیں، اور ان کو اپنی جو انتظامی نوعیت اور حیت ہے اس میں اضافے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وزارت کامرس منسٹری نے اور انفارمیشن منسٹری نے جو خالی اسامیاں ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی، اور اس وقت جو ادارے کامرس نے کہا ہے کہ جو یا تو ختم کیے جا رہے ہیں اور یا ان کے اوپر جو ہے وہ جو اپائنٹمنٹس کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. اور وزارت اطلاعات میں بھی کچھ ادارے ہم پی ایم ڈی اے کے تحت ختم کرنا چاہ رہے تھے، وہ پی ایم ڈی اے ڈیلے ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے اوپر پروسیس جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو آج معاملہ ہوا ہے وہ ایکوزیشن کا ہے، جس میں ہم نے نئی پالیسی جو اس کی ہمارے ہاں ہے اس وقت جو ایکوزیشن کی پالیسی چل رہی ہے. بہت ساری اس وقت اس سے پہلے یہ کیا گیا کہ لوگوں سے زمینیں لے کر ان کے اوپر ہاؤسنگ کالونیز بنائی گئیں. وفاقی کابینہ نے آج ایک بہت اہم فیصلے میں جو وفاقی حکومت کا جو اختیار تھا کہ وہ لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے، وہ اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب وفاقی حکومت لینڈ ایکویزیشن نہیں کرے گی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ لوگوں سے زمینیں چھینتے پھریں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے، لہٰذا اس کو روک دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پیکج، اس کے تحت دو پلاٹس جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے لیے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے، میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ڈسکریشنری جو پیسہ جو وزیر اعظم کے تھا کٹی میں، انہوں نے وہ بھی ختم کیا تھا. نواز شریف اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اربہ روپیہ جو وزرائے اعظم ہیں انہوں نے اپنی ڈسکریشنری یا ثوابدیدی فنڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں ڈول آؤٹ کیا تھا. عمران خان نے 1 روپیہ بھی اپنی ثوابدیدی فنڈ سے جو ہے وہ نہیں لیا، نہ ہی کہیں خرچ کیا، اور اب انہوں نے اپنی جو مکمل طور کے اوپر، یعنی ایک یہ پہلے ڈیفیکٹو تو ہم پہلے ہی اس کے اوپر چل رہے تھے، اب انہوں نے قانونی طور کے اوپر بھی وزیر اعظم پیکج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، لہٰذا کسی بھی شخص کو اب جو پلاٹس ہیں وہ وزیر اعظم نہیں دے سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے جو امپلائیز ہیں صرف وہ ہی ایف جی ایچ اے لمیٹڈ کے جو اکاؤنٹ ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو پروگرامز ہیں اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کا حصہ ہوگا، اور وزیر اعظم کابینہ اور دیگر تمام لوگوں کی جو ڈسکریشن ہے کہ جس کے تحت وہ مختلف لوگوں کو پلاٹ بانٹتے تھے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کابینہ نے جو تمام ادارے ہیں اور جو تمام ہمارے اس کے اوپر جو پلاٹس جس طریقے سے بانٹے گئے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ، فائننس اور ہاؤسنگ کے منسٹریز کے اوپر مشتمل ہوگی، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک پالیسی کریٹ کرے گی کہ جس طرح سے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اندر جو آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ نظام کے ذریعے پلاٹس ملتے ہیں، اور وہ ان کی جو نوکری ہے اس کی پرکس ہیں، ان کا حصہ ہوتے ہیں. تو ادھر یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے یہاں پر کوئی کسی کا اس طرح کے اصول وضع نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندر بانٹ ہوتی ہے، اور جو حکومت کے منظور نظر افسران ہیں ان کو پلاٹس ملتے ہیں، جو منظور نظر افسران نہیں ہیں ان کو نہیں ملتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر وہ جائزہ لیں گے اور ڈیفنس کی جو پالیسی ہے اس کو انکارپوریٹ کریں گے، اور ایک منظم طریقے سے جو الاٹمنٹس ہیں اس ہاؤسنگ کی ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اب یہ تینوں جو کمیٹیز ہیں وہ اس کو دیکھیں گی. اس کے ساتھ کابینہ نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے کہ جو لگژری کارز
جن کو پرانی جو گاڑیاں تھیں جن کو ونٹیج کار کہا جاتا ہے تاریخی کار پرپوزل تھی کہ ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 1 سال کی کے لیے جو ہے وہ معطل کر دی جائے اور ونٹیج کارز جو ہیں وہ امپورٹ کر سکیں گے لوگ. کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ونٹیج کارز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. وزارت ہاؤسنگ کی درخواست پر رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع اپنے زیر استعمال بلڈنگز کی خود دیکھ بھال کریں گی اور لیکن انہوں نے اگر کوئی منصوبہ لینا نیا شروع کرنا ہے تو وہ NOC جو ہے انہیں ہاؤسنگ منسٹری سے لینا پڑے گا. اسی طرح سے ہاؤسنگ منسٹری جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کو اب پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ آؤٹ سورس بھی جو ہے وہ کر سکے گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن خوارزمی جو ہیں ان کو دوبارہ پاکستان اسٹیل مل کی تعیناتی کے لیے کہ جو CEO کے لیے 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی ہے. اسلام آباد اسی طرح سے جو شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کے بورڈ ممبران ہیں ان میں نیا بورڈ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے. پروفیسر ساجد مقبول، ڈاکٹر راشد نعیم صدیقی، سید نوید امجد اندرابی، محترمہ شرمین احمد خان، عمر ورق اور نیاز ملک جو ہیں وہ اب بورڈ کے ممبر ہوں گے شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے. اس کے ساتھ پمس کی بھی نیا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے. اس میں محترمہ سمینہ رضوان اور محترمہ فرحانہ عظیم جو ہیں وہ اب پمس کے نئے بورڈ میں شامل کی گئی ہیں. ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ میں جو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے نے 41 مجوزہ سفارشات پیش کی ہیں جو پاکستان میں لیبر کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں سامنے رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر میڈیا بریفنگ دے